مل کے حوالہ نکالیے گا پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ کلام اقدس بیان کرتا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پہ میرے عزیزو اگر اسے دیکھا جائے تو یہ فرسٹ پروفیسی بھی تھی اور یہ پہلی خوشخبری بھی تھی، چونکہ خدا قادر مطلق ہے، اس کی ذات الہی ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ تو جیسے آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا، جیسے ہی باغ عدن میں خدا نے اسے بلایا اور ان کی زندگی میں اس نے گناہ کو دیکھا، اسی ٹائم خدا نے اس کا حل بھی سوچ لیا تھا، انہیں اس سے رہائی دینے کا حل خدا نے اسی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اور یہ فرسٹ پروفیسی تھی پیدائش کی کتاب کے اندر جو خدا نے ظاہر کی، اور یہاں پہ ان کے گناہ سے رہائی کے لیے، وہ گناہ جو آدم سے شروع ہوا اور پورے نسل انسانی کے اندر وہ ٹرانسفر ہو چکا تھا بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ خدا نے اس کا حل کیا دے دیا انسان کو اسی ٹائم۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پہ ابلیس کے لیے کہا گیا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، عورت کی نسل سے جو آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب میں اور آپ میرے عزیزم عورت کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ ہم ماں اور باپ والدین سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح عورت کی نسل سے تھے۔ اور یہاں پہ خدا نے فرسٹ گڈ نیوز ان کو دے دی کہ اس گناہ کے لیے ایک شخص آئے گا جو عورت کی نسل سے ہوگا، اور وہ جو ہے ابلیس کو کہا تیرے سر کو کچل ڈالے گا۔ خداوند یسوع المسیح اس زمین پر اس لیے آئے تاکہ وہ ابلیس کو، اس کے کاموں کو تباہ و برباد کرے جو وہ پوری خلقت کے اندر پھیلانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا میں نے آدم اور حوا سے گناہ کروا دیا، پوری نسل انسانی کے اندر وہ جانتا تھا یہ گناہ ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اسی گناہ کے باعث خدا اور انسان میں جدائی آ چکی تھی۔ آپ شریعت کو جاننے والے لوگ ہیں، شریعت کے مطابق انسان کے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں عائد ہو چکی تھی، اتنا زیادہ اسٹرکٹ رولز ہو چکے تھے خدا کے، کہ انسان خدا کے پاس نہیں تھا آ سکتا، انسان خدا کے قریب نہیں تھا جا سکتا، کیونکہ خدا اور انسان میں جدائی آ چکی تھی میرے عزیزوں۔ اور کلام اقدس ہی بیان کرتا ہے، آپ خروج کی کتاب، آپ اعبار کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں میرے عزیزوں۔ خدا نے اتنے سخت ترین رول انہیں دیے، اتنی سخت شریعت دی کہ جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیتے تب تک وہ ہیکل میں بھی داخل نہ ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پاک مقام تک جائیں۔ تو پاک ترین مقام پھر کیا چیز تھی؟ ایون کہ کاہن بھی جب پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تو وہ وہاں پہ جانے سے پہلے اپنے لیے بھی قربانی گزرانتا تھا، وہ موٹے تازے بچڑے کی قربانی گزرانتا، پھر جا کے وہاں پہ داخل ہوتا۔ تو انسان اور خدا کے درمیان میں جو جدائی تھی، اس جدائی کو جو کہ گناہ کے باعث تھی، اسے ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع المسیح اس زمین پر آئے، اور نہ صرف وہ اس زمین پر آئے بلکہ اس نے ابلیس کے ہاتھ سے وہ کنجیاں جو ابلیس نے اپنے کنٹرول میں کر لی تھی، تاکہ وہ کل خلقت پر اپنا اختیار رکھ سکے، اسے ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ مکاشفہ چیپٹر 1 اس کی آیت نمبر 18 دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب لو آباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ موت اور عالم روا کی کنجیاں اس نے آ کر ابلیس کے ہاتھوں سے لے لی۔ ابلیس نے اسے صلیب تک جانے سے بہت روکنے کی کوشش کی، وہ جانتا تھا اگر اس نے کفارہ دے دیا تو باپ اور انسان کا ملاپ پھر سے ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب وہ خداوند یسوع المسیح
गतसमनी के बाग में थे, तो उस वक्त खुदावन यसू अल मसीह की हालत आप देखते हैं कि कैसी हो चुकी थी। कलाम अक़दस बयान करता है कि खुदावन यसू अल मसीह का पसीना खून की बूंदें बन के गिरना शुरू हो चुका था। इस कैफियत में इंसानी शख्स जिंदा नहीं रह सकता, उसकी हलाकत हो जाती है। फिर भी खुदावन यसू अल मसीह ने कहा, ऐ बाप ये प्याला मुझसे दूर हो, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि खुदावन यसू अल मसीह जानते थे मैं इस तरह से हलाक नहीं हो सकता। मैं उस कॉल को, उस वादे को, उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए आया हूं जो खुदा ने अज़ल से कर दी है, तो मैं उसे पूरा करके जाऊंगा। इब्लीस ने जुल्म और सितम की इंतहा खुदावन यसू अल मसीह पे करवा दी लोगों के जरिया से। उसे लगा कि शायद मैं रास्ते में से हलाक कर दूंगा, लेकिन खुदावन यसू अल मसीह हलाक नहीं हुए, बल्कि वो सलीबी मौत पर जाके सलीबी मौत में वो हलाक हुए, यानी कि उसने कफारा दिया मेरा और आपका। और फिर उसने आलम रवा में जाके उन तमाम तो रूहों को आज़ादी बख्श दी जो आलम रवा में दबी हुई थी, उन रूहों को आज़ाद कर दिया और कुंजियां इब्लीस के हाथों से लेकर खुदावन यसू अल मसीह ने अपने पास रख ली। इस वजह से वो दुनिया में आया और उसने इस तरह से इब्लीस के सर को कुचल दिया। फर्स्ट प्रोफेसी भी पूरी हो गई और उसका मंसूबा जो बाप ने बनाया था इब्लीस के लिए कि इब्लीस ने चूँकि नस्ल इंसानी को गुनाह में डाला, मेरे और इंसान के दरमियान में जुदाई डाली, तो अब मैं इसके सर को कुचलूँगा। इस तरह से सर को भी कुचला इब्लीस के खुदावन यसू अल मसीह ने और मेरे और आपके लिए उसने नजात को तैयार किया। अब हम खुदावन यसू अल मसीह के पास आते हैं, अब हम उससे बातें करते हैं।